وہ بچپن ہی سے بڑے خواب دیکھنے کا عادی تھا۔ جب اس نے کرکٹ کی دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بننے کا خواب دیکھا تو لوگوں نے اسے کہا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب اس نے کینسر اسپتال بنانے کی بات کی تو ہر طرف سے اسے یہی سننے کو ملا کہ وہ اتنے پیسے کبھی جمع نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جب اس نے اپنے ملک کا وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھا تو ایک مرتبہ پھر اس کا مذاق اڑایا گیا اور اس کے اس خواب کو پاگل پن قرار دیا گیا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ نہ صرف دنیا کا بہترین آل راؤنڈر بنا اور شوکت خانم کینسر اسپتال بنانے میں کامیاب ہوا، بلکہ 22 سال کی مسلسل جدوجہد اور انتھک محنت کے بعد مسلمان دنیا کے واحد ایٹمی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے پاکستان کے سپر سٹار کرکٹر، قومی ہیرو اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی۔ عمران خان نے یہ تمام کامیابیاں کیسے حاصل کی اور اس دوران انہیں کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو جان لو کہ یہ ایپیسوڈ مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی 5 اکتوبر 1952 کو پنجاب کے شہر میاں والی میں ایک معزز پشتون گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اکرام اللہ خان نیازی ایک سول انجینئر تھے اور پاکستان کی تحریک کے ایک سرگرم کارکن بھی تھے۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم ایک گھریلو خاتون تھی جو تقسیم ہند کے وقت بھارت کے شہر جلندھر سے ہجرت کر کے پاکستان آئی تھی۔ عمران خان کے آبائی خاندان میں ایک شخصیت ہیبت خان نیازی 16ویں صدی میں شیر شاہ سوری کے فوجی کمانڈر اور پنجاب کے گورنر تھے، جنہوں نے شیر شاہ سوری کے حکم پر کشمیر، ملتان اور سندھ کو فتح کیا تھا۔ عمران خان کے مادری خاندان میں سے ایک شخصیت پیر روشان تھے، جن کا اصل نام با یزید خان تھا، اور وہ 16ویں صدی کے ایک پشتون جنگجو، صوفی شاعر اور دانشور تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول اور خواتین کے لیے برابر کے حقوق کے حامی ہونے کی وجہ سے انہیں پیر روشان یعنی روشن خیال پیر کہا جاتا تھا۔ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور 4 بہنوں کا ایک بھائی ہونے کی وجہ سے عمران خان کو اکثر مغرور کہا جاتا تھا۔ نوعمری کے زمانے میں وہ ایک پرسکون اور شرمیلے لڑکے کے طور پر جانے جاتے تھے جو اکثر اپنے آپ میں گم رہتا تھا۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم لاہور کے ایچسن کالج اور کیتھیڈرل اسکول سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج سے اکنامکس میں انڈر گریجویٹ ڈگری کے ساتھ تعلیم مکمل کرنے سے قبل رائل گرامر اسکول ورسیسٹر میں داخلہ حاصل کیا۔ وہیں پر وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ اسکول دور سے ہی انہیں کرکٹ کا جنون تھا۔ وہ ایک عظیم کرکٹر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے کزن جاوید برکی اور ماجد خان ان سے پہلے آکسفورڈ گئے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی بھی کر چکے تھے۔ پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے انہوں نے پہلا ٹیسٹ میچ برمنگھم میں 1971 کی انگلش سیریز کے دوران 18 سال کی عمر میں اور 1974 میں پاکستان کی طرف سے پہلا ون ڈے میچ انگلینڈ کے خلاف 22 سال کی عمر میں کھیلا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن کے بعد وہ پاکستان آ گئے اور جلد ہی انہوں نے قومی کرکٹ ٹیم میں مستقل جگہ حاصل کر لی اور 1976 سے 1977 کے دوران نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ آسٹریلیا کی سیریز کے بعد انہوں نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات انگلش کرکٹر ٹونی گریگ سے ہوئی، جس نے عمران خان کو کیری پیکر کی ورلڈ سیریز کرکٹ کے لیے سائن کر لیا، جو کہ اس وقت کرکٹ کا ایک جدید اور انقلابی بین الاقوامی سطح کا مقابلہ تھا۔ 1978 میں عمران خان نے پرتھ میں ہونے والے ایک فاسٹ بالنگ کے مقابلے میں 139.7 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بالنگ کر کے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ دوسرے اور پہلے نمبر پر جیف تھامسن اور مائیکل ہولڈنگ تھے، جبکہ عمران خان نے جن کو پیچھے چھوڑا ان میں ڈینس لیلی، گارتلی راکس اور اینڈی رابرٹس شامل تھے۔ 1988 کے ورلڈ کپ کے بعد عمران خان نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا، لیکن اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق کے کہنے پر 18 جنوری 1988 کو عمران نے دوبارہ بطور کپتان ٹیم میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی، کیونکہ وہ اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانم کینسر اسپتال بنانے کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنا چاہتے تھے۔
ریٹائرمنٹ کے بعد وہ مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے۔ 2004 میں جب بھارتی کرکٹ ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 سپورٹس چینل کے خصوصی براہ راست پروگرام میں بطور تجزیہ نگار شریک ہوئے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران میں وہ مختلف چینلز پر ٹیم کی کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے۔ 2005 میں انہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا، لیکن 2014 میں وہ اپنی سیاسی مصروفیات کی وجہ سے چانسلر کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ 1995 میں عمران خان نے برطانوی معروف تاجر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا چرچا پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی، لیکن یہ شادی صرف 9 سال ہی چل سکی اور 2004 میں عمران اور جمائمہ کی طلاق ہو گئی۔ عمران خان اور جمائمہ کی طلاق کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے جج نے عمران خان کو بتایا کہ وہ جمائمہ کی آدھی جائیداد لے سکتے ہیں جو کہ 4 بلین پاؤنڈز بنتی ہے، لیکن عمران خان نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر عمران خان سے متاثر ہوتے ہوئے جج نے جمائمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسے عظیم انسان کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ اس پر جمائمہ نے جواب دیا کہ وہ عمران کے ساتھ ضرور رہنا چاہیں گی، لیکن اگر وہ ان کے ساتھ لندن میں رہ سکتے ہیں تو۔ جج نے عمران خان سے پوچھا کہ وہ ایک ایسی خاتون کے ساتھ لندن میں کیوں نہیں رہنا چاہتے جو ان کے نزدیک ایک عظیم عورت اور عظیم ماں بھی ہے۔ اس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ وہ اپنے پیارے وطن پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں بہت زیادہ غربت، ناخواندگی اور ناانصافی ہے۔ جج نے عمران خان سے بچوں کی تحویل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جمائمہ ایک بہترین خاتون اور ماں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ ہی رہیں۔ عمران خان کا یہ جواب سن کر جمائمہ نے عمران کو گلے لگا لیا اور عمران کے اس جواب سے متاثر ہو کر جج ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جب جج نے عمران خان اور جمائمہ کی طلاق کا اعلان کیا تو ان دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ عمران خان نے دوسری شادی 2015 میں برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان سے کی۔ اگرچہ اس شادی کو لوگوں کی بڑی توجہ ملی، لیکن عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی اور 30 اکتوبر 2015 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی۔ عمران خان نے بعد میں ریحام خان سے شادی کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی قرار دیا۔ 7 جنوری 2017 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک پیغام جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ 1983 میں عمران خان کو صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی دیا گیا اور 1992 کا کرکٹ ورلڈ کپ جیتنے پر عمران خان کو حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ 2019 میں ان کو بحرین کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ کنگ حماد آرڈر آف دا رینیسانس بھی عطا کیا گیا۔ 25 اپریل 1996 کو عمران خان نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف قائم کر کے سیاست میں عملی طور پر قدم رکھا۔ شروع میں کچھ خاص پذیرائی نہیں ملی، لیکن آہستہ آہستہ اپنی جدوجہد اور اصول پسندی کی وجہ سے وہ پاکستانی عوام بالخصوص نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کرتے رہے۔ 1997 میں ہونے والے عام انتخابات میں عمران خان قومی اسمبلی کی صرف ایک نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 3 نومبر 2007 کو فوجی آمر پرویز مشرف کے ایمرجنسی نافذ کرنے کے بعد عمران خان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ پولیس سے بچ کر فرار ہو گئے۔ 14 نومبر کو پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ 18 نومبر کو عمران خان نے ڈیرہ غازی خان جیل میں بھوک ہڑتال شروع کر دی اور 22 نومبر کو انہیں رہا کر دیا گیا۔ عمران خان نے 2008 کے عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور 23 مارچ 2013 کو اپنے انتخابی مہم کے آغاز پر نیا پاکستان قرارداد متعارف کروائی۔ 2013 کے انتخابات کے نتیجے میں ایک مضبوط مہم کے باوجود تحریک انصاف مرکز میں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 32 نشستوں کے ساتھ اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ گئی، تاہم اس نے جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد کے بعد خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لی۔ 2018 کے عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 116، پنجاب اسمبلی کی 123، سندھ اسمبلی کی 23، خیبر پختونخوا کی 66 اور بلوچستان اسمبلی کی 4 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔
जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का ऐलान किया। इमरान खान ने कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया और 18 अगस्त 2018 को इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम का हलफ उठा लिया। 1991 में इमरान खान ने अपनी वालिदा की वफात के बाद शौकत खानम कैंसर अस्पताल की बुनियाद रखी और इसके कयाम के लिए भरपूर कोशिश की और 1994 में पाकिस्तान का पहला कैंसर अस्पताल में शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के नाम से बनाने में कामयाब हो गए। अप्रैल 2008 में उन्होंने एक तकनीकी तालीम का इदारा नमल कॉलेज के नाम से बनाया जो इंग्लैंड की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से मुल्हिक था। इसके अलावा इमरान खान फाउंडेशन एक और समाजी फलाह का इदारा है जो इमरान खान ने मियांवाली और डेरा इस्माइल खान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बनाया। इमरान खान ने 6 किताबें तहरीर की जिनमें अ पर्सनल हिस्ट्री, इंडस जर्नी, अ पर्सनल व्यू ऑफ पाकिस्तान, ऑल राउंड व्यू, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ इमरान खान, अ जर्नी थ्रू द लैंड ऑफ द ट्राइबल पठान्स और मैं और मेरा पाकिस्तान शामिल है। नाजरीन, इमरान खान ने आज तक जिस बात का भी इरादा किया है उसे पूरा करके दिखाया है, लेकिन क्या वो अपने वादे के मुताबिक नया पाकिस्तान बनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस बात का फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन आप इमरान खान की शख्सियत और उनकी कारकर्दगी के बारे में क्या राय रखते हैं, इसका इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।